پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف کا محمود غزنوی کو لٹیرا کہنا، کیا خواجہ آصف کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے؟ محمود غزنوی تو ہے نہیں ہے، وہ تو لوٹ مار کر کے واپس چلا جاتا تھا. اس سٹینڈرڈ پہ تو نہیں ان کو دیکھا جا سکتا. وہ بھی لوٹ مار کرنے آتا تھا، چلا جاتا تھا واپس. ہماری تاریخ میں اس کو ہیرو پینٹ کیا جاتا ہے، جو میں نہیں مانتا. اسلامی تاریخ کے ہیرو سلطان محمود غزنوی کو ایک بار پھر تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور تنقید کرنے والے کوئی اور نہیں، پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف ہیں. آپ نے کہا محمود غزنوی ایک لٹیرا تھا، یہ اس کو لٹیرا کہنے کی وجہ کیا افغانستان اور پاکستان میں جو کشیدگی ہے؟ نہیں کوئی نہیں جی، میں تاریخ کا طالب علم ہوں. میں کوئی اتنا پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، لیکن تاریخ کا مطالعہ میں نے کیا ہوا ہے. السلام علیکم دوستو. خواجہ آصف جو اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں، What's the foreign policy difference between PMLN and PTI at this stage, would you say? I would call myself, if I'm allowed that indulgence, that we are much more liberal than PTI. ان کا یہ بیان جیسے ہی میڈیا پہ آیا، چاروں طرف شور مچنا شروع ہو گیا. خواجہ آصف اور آپ اکٹھے کام بھی کرتے رہے ہیں. جی میں انہوں نے کہا ہے کہ محمود غزنوی ایک لٹیرا تھا، اور افغان گورنمنٹ نے ان کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کی شدید مذمت کی اور اس کو مسترد کر دیا. آپ کا کیا خیال ہے؟ ریئلی وہ بیان دیا ہے انہوں نے؟ جی ہاں. شاکنگ. یہ جو محمود غزنوی ایک ہیرو ہے مسلمانوں کے لیے، ایک سمبل ہے ڈیفائنس کا. یہ اگر بیان میرے خیال میں مودی کی طرف سے تو ہمیں سمجھ آتی ہے. مودی یہ کہتے ہیں لٹیرا ہے، ہندوتوا والے یہی کہتے ہیں، RSS والے یہ کہتے ہیں. یہ ہمارا بیانیہ نہیں ہو سکتا. رومیلا تھاپڑ جو ہیں، جو ہسٹورین ہیں، وہ کچھ اور کہتی ہیں. اب وہ کچھ اور کہتے ہیں. خواجہ آصف کا یہ بیان مسلمانوں کے حق میں ہے یا پھر ہندوستان کے؟ کیا سلطان محمود غزنوی قرآن اور سنت پر عمل کرنے والا انسان تھا؟ محمود غزنوی کے سومنات پر حملے کی وجہ کیا تھی؟ یہ سب جانیں گے اس ویلوگ میں. دوستوں، محمود غزنوی کا حملہ بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی تاریخ میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، جبکہ محمود غزنوی سے بہت پہلے ہی مسلمانوں کا بر صغیر کے علاقوں کے ساتھ ایک تعلق بن چکا تھا، کیونکہ اسلامی تاریخ میں جو سب سے پہلے مشہور نام ہوا وہ محمد بن قاسم کا ہے، جس نے سندھ پر سن 712 عیسوی میں حملہ کیا، اور اسی وجہ سے سندھ کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے. محمود غزنوی کے علاوہ شہاب الدین غوری کا بھی ایک اہم نام ہے، جس نے دہلی میں مسلمانوں کی حکومت کی سینٹرلائزیشن کو مضبوط کیا، جس کے بعد مسلمان سلاطین کا ایک سلسلہ بر صغیر اور پاک و ہند میں بھی شروع ہوا. مگر ان سیاسی جنگجوانہ ہسٹری کے علاوہ بھی ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد کی ایک تاریخ موجود ہے. پاکستان میں محمود غزنوی کی حیثیت ایک مثالی حکمران اور فاتح ہند کی ہے. وہیں انڈیا میں بہت سے گروہ محمود غزنوی کو مسلمان حکمرانوں کی بربریت کا ایک لیجنڈ ہیرو سمجھتے ہیں، اور محمود غزنوی کو بر صغیر میں ہندو تہذیب کی بربادی کا ایک بڑا سبب مانتے ہیں. دوستو، سلطان محمود غزنوی بہت بڑے عاشق رسول تھے. اللہ کے آخری پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرنے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے والے عظیم حکمران تھے. امت مسلمہ سلطان محمود غزنوی کی صلاحیتوں کو تا قیامت رشک کی نگاہوں سے دیکھتی رہے گی. آزادی ہند کے فوراً بعد سومنات میں ایک نئے مندر کی بنیاد رکھی گئی. اس کے سیلیبریٹ یعنی افتتاح کے موقع پر ہندوستان کے صدر راجندر پرساد بھی اس تقریب میں شریک ہوئے تھے. حالانکہ اس ٹائم کے پرائم منسٹر پنڈت جواہر لال نہرو نے خط لکھ کر واضح طور پر انہیں ایسا کرنے سے منع کیا تھا. نہرو نے باقی تمام گورنمنٹ آفیشل لوگوں کو بھی اس بات کی تلقین کی تھی کہ وہ خود کو اس پروگرام سے دور رکھیں. 1960 کی دہائی میں جنرل ایوب خان کے زیر صدارت ایک کمیٹی قائم کی گئی، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کی تاریخ کو اس طرح ریکمپلیٹ کیا جائے کہ اس میں سیٹلائزیشن پاکستان کے علاقوں کو حاصل ہو، اور تمام تر تاریخی مظہر وہ علاقے ہوں جو اس ٹائم پاکستان میں شامل ہیں. اس تاریخی بیانے میں مسلم لیگ فاتح ہند اور سیاسی مرکزیت کے اہمیت کو نمایاں طور پر اجاگر کیا گیا تھا. سلطان محمود غزنوی، جن کو اسلامی تاریخ کے چند عظیم جرنیلوں میں شامل کیا جاتا ہے، سلطان محمود غزنوی کی فوج کم و بیش 1 لاکھ تھی. سلطان محمود غزنوی کی فوج میں ہر طرح کے لوگ شامل تھے، جن میں عرب، غوری، سلجوق، افغان، مغل کے علاوہ 10 سے 15 ہزار ہندو سپاہی بھی شامل تھے. محمود غزنوی کی فوج میں ہندوستان سے جتنے بھی لوگ بھرتی کیے جاتے وہ زیادہ تر ہندو ہوتے تھے. ان کا کمانڈر بھی ہندوستانی ہی ہوتا تھا، جس کو سپہ سالار ہندوان کہا جاتا تھا. ہندو فوجی افسروں میں چند ایک قابل ذکر نام ہیں، جن میں ہیرپا، چک ناتھ، زناش، بجے راؤ اور سونی راؤ شامل تھے. محمود غزنوی کا ہندوستان پر یہ حملہ پہلا نہیں تھا، اور نہ ہی سومنات کا مندر کوئی خاص مندر تھا کہ جس کو کسی حکمران نے توڑا تھا، اور نہ ہی مسلمان وہ واحد حکمران تھے
جنہوں نے ہندوؤں کے مندر کو اس طرح نشانہ بنایا تھا۔ ریسرچر رچرڈ ایٹن نے اپنی ریسرچ سے ثابت کیا کہ مندروں کو نشانہ بنانے کے کئی واقعات تاریخ کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ خود ہندو حکمران جہاں مندروں کی تعمیر میں حصہ لیتے تھے، وہیں وہ اپنے مخالف حکمرانوں کے مندروں یعنی ٹیمپل کو بھی نشانہ بناتے تھے، خاص کر ان ٹیمپلوں کو جو مقامی حکمرانوں کی سرپرستی میں چلتے تھے اور ان کی سیاسی طاقت کا مرکز سمجھے جاتے تھے۔ حملہ کرنے والے ہندو حکمران ایسے مندروں میں جو موجود اہم مورتیوں کو یا تو توڑ دیتے تھے یا اس کو جنگ میں فتح کی نشانی کے طور پر اپنے ساتھ لے جاتے تھے، یعنی کہ بھائی ہم نے تو جنگ جیت لی ہے اور یہ نشانی کے طور پر اس مورتی کو ہم لے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو تو دکھا سکیں۔ محمود غزنوی سومناتھ مندر پر حملہ کرنے سے پہلے تھانسیر ماتھورا اور اس طرح کے دوسرے علاقوں پر بھی حملہ کر چکے تھے اور وہ اس خطے میں قائم ہندو شاہی سلسلے کا خاتمہ بھی کر چکے تھے۔ اسی طرح محمود غزنوی نے ملتان میں بنی اسماعیلی حکومت کے ساتھ لڑائی کر کے ان کی حکمرانی کا خاتمہ بھی کیا تھا۔ دوستو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ محمود غزنوی اپنے حملوں میں جہاں ہندوؤں کے علاقوں اور مندروں کو یعنی ٹیمپلوں کو نشانہ بنایا، وہیں پر محمود غزنوی نے اسماعیلی مسلمان حکمرانوں اور علاقوں کے تخت و تاج کا بھی خاتمہ کیا۔ دوستو یہ وہ ٹائم تھا جب دنیا کی سرحدوں یعنی بارڈر کا فیصلہ تلواروں کے طور پہ ہوتا تھا۔ غزنی کے میدان میں محمود اور ان کے بھائی کی فوجیں آپس میں ٹکرائیں اور ایک بہت زبردست مقابلہ ہوا، لیکن اس جنگ میں محمود غزنوی کو فتح حاصل ہوئی۔ اسی شام محمود غزنوی کو تاج پہنایا گیا اور محمود غزنوی کو سلطان کا لقب یعنی ٹائٹل دیا گیا۔ محمود غزنوی یہ لقب پانے والے پہلے شخص تھے۔ محمود غزنوی نے سلطنت حاصل کرنے کے بعد اپنی سلطنت کی لمٹ سینٹرل ایشیا سے جنوب میں سندھ تک بڑھانے کا فیصلہ کیا اور ہندوستان کے کئی علاقوں کو فتح کر لیا اور اسی دوران کئی مندروں کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ رملا تھاپر کی ریسرچ کے مطابق سومناتھ کا مندر غالباً 10ویں صدی میں چولکیا شاہی خاندان کے مل راجہ نے تعمیر کروایا۔ یہ مندر ایک ساحلی علاقے کے نزدیک موجود تھا جہاں کے رہنے والے لوگوں کی آبادی میں زیادہ تر جن مت کے ماننے والوں پر مشتمل تھی۔ چونکہ ان کا ذریعہ معاش تجارت تھا اور اسی دور میں مغربی ایشیا تک مسلمانوں کی حکومت کے نتیجے میں بحر ہند کے ذریعے تجارت میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا، اسی لیے مندروں کو بنانے والے لوگ مالدار تھے اور اس کی شان و شوکت پر بڑی رقم خرچ بھی کرتے تھے۔ سومناتھ کا مندر ایک امیر مندر کے طور پر مشہور ہوا تھا۔ جہاں تک ہندوستان میں محمود غزنوی کے حملے کا تعلق ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کے مورخین جن میں عتبی اور بہکی شامل ہیں یا تو اس کا ذکر ہی نہیں کرتے یا ایک چھوٹا سا ریفرنس دے دیتے ہیں کہ ان کے لیے یہ محض ایک حملہ تھا یا ایک لوٹ مار کا لشکر، اس سے زیادہ کچھ اور نہیں۔ لیکن اسی دور کے آس پاس فرقی سیستانی اور گردیزی کی لکھی ہوئی رائٹنگ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ سومناتھ کا بت ان 3 بتوں میں سے ایک تھا جن کا ذکر اسلامی تاریخ میں لات، عزا، منات کے نام سے کیا گیا ہے اور جن کو فتح مکہ کے موقع پر پیغمبر اسلام اللہ کے آخری نبی نے توڑ دینے کا حکم دیا تھا۔ فرقی سیستانی اور گردیزی کے کہنے کے مطابق کس طرح منات کا بت چوری کر کے ایک ایسے علاقے میں منتقل کیا گیا جہاں بت پرستی عام تھی، جیسا کہ ہندوستان کے کچھ علاقوں میں اس بات کا امکان تھا کہ یہ بت وہاں پر محفوظ رہ سکے گا۔ دوستو اگر اس بات کو یوں دیکھا جائے تو اس واقعے کو گردیزی اور سیستانی نے اس طرح پیش کیا ہے کہ بت پرستی کی خاتمے کا جو آغاز کعبے سے کیا گیا، اس کو کمپلیٹ محمود غزنوی نے اپنے ہاتھوں سے کیا اور اس طرح محمود غزنوی نے منات کا یہ بت سومناتھ میں توڑ دیا۔ دوستو یہاں پر یہ بات ریپیٹ کرنا ضروری ہے چونکہ اس بات کا تعلق لات، منات اور عزا سے جوڑا گیا، لہذا مورخین یعنی تاریخ دان کے لیے نہ تو یہ کوئی عام مندر تھا اور نہ ہی یہ کوئی عام مورتی۔ پاکستان کے علاقے لاہور سے پشاور تک کا علاقہ ایک ہندو راجہ جے پال کی سلطنت تھا۔ جے پال اور سلطان محمود غزنوی کے باپ سبکتگین کی ایک جنگ پشاور اور جلال آباد کے علاقوں میں سن 986 عیسوی میں ہوئی تھی جس میں جے پال کو زبردست شکست ہوئی۔ سلطان محمود غزنوی نے دوسرا حملہ 1004 عیسوی کو بھنڈا یا بھیرا جو دریائے ستلج کے قریبی علاقوں پر مشتمل ریاست پر کیا جس کا راجہ بجی راؤ تھا۔ تیسرا حملہ ملتان کے حاکم ابو الفتح کے خلاف 1006 عیسوی میں کیا، لیکن راستے میں ہی دریائے سندھ کے کنارے جے پال کے بیٹے انند پال کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو گئی۔ سخت جنگ کے بعد انند پال کو شکست ہوئی۔ 1008 عیسوی کے آخری دنوں میں ایک بار پھر دریائے سندھ کے قریب اٹک کے علاقے میں جنگ کا آغاز ہوا اور اس خون ریز جنگ کے بعد انند پال کو ایک بار پھر شکست ہوئی۔ 1018 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی نے پہلی بار
پنجاب کے پار دریا جمنا کے علاقے میں اپنی فوج کو اتارا اور ہندوؤں کی مذہبی مقام متھرا کو فتح کرنے کے بعد ایک مشہور ریاست کنوج کو گھیرے میں لے لیا۔ کنوج کے راجہ نے سلطان کو صلح کا پیغام بھیجا۔ محمود غزنوی نے کنوج کے راجہ کا صلح کا پیغام قبول کر لیا۔ 1019 عیسوی میں کنوج کے راجہ پر دوسری ریاست کلنجر کے راجہ گنڈا نے کنوج پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ جب اس کی خبر سلطان محمود غزنوی تک پہنچی تو وہ اپنے دوست کنوج راجہ کا قتل کا بدلہ لینے کے لیے کلنجر نکلا اور راجہ گنڈا پر حملہ کر کے اسے شکست دی۔ راجہ لوجن پال اور راجہ گنڈا نے محمود غزنوی سے شکست کھانے کے بعد ایک بڑے حملے کی تیاری کی اور ایک بار پھر 1019 عیسوی میں ہی سلطان کو دوبارہ ان دونوں سے لڑنے کے لیے ہندوستان کا سفر کرنا پڑا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں راجہ کو شکست ہوئی اور ہندوستان سے ہندو شاہی راجہ کا خاتمہ ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی 1020 سے 1025 عیسوی کے درمیان سلطنت کے شمالی مغربی حصے اور دریائے فرات کے علاقوں میں ہونے والے فتنے میں مصروف رہا۔ اسی عرصے میں سلطان محمود غزنوی کو اپنے مقبروں سے یہ خبر مسلسل ملتی رہی کہ نارتھ اور سینٹرل انڈیا کے تمام ریاستیں سلطان محمود غزنوی سے شکست کھانے کے بعد بدلہ لینے کے لیے ہاتھ پیر مار رہی ہیں اور اس مرتبہ ایک ساتھ مل کر حملے کی تیاری ہے۔ اس کے لیے گجرات کے علاقے کاٹھیا واڑ میں ایک بہت ہی مشہور مندر سومناتھ کو سینٹر بنایا گیا ہے۔ سومناتھ سمندر کے کنارے ایک عظیم الشان مندر تھا جسے پورے ہندوستان میں ہندوؤں کے درمیان ایک اہم حیثیت حاصل تھی۔ مندروں میں موجود شیو کے بت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شیو بت کی صاف ستھرائی کے لیے تازہ پانی روزانہ دریائے گنگا سے لایا جاتا تھا۔ جنگ کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں کہ سلطان محمود غزنوی نے پہلے ہی حملے کی تیاری کر لی۔ غزنی سے سومناتھ تک کا فاصلہ تقریباً 2600 کلومیٹر بنتا ہے، جس کے درمیان سے 500 کلومیٹر طویل مشکل ترین صحرائے چولستان اور راجستھان بھی پڑتا ہے۔ 1025 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی کی فوج 30,000 سپاہیوں کے ساتھ غزنی سے روانہ ہوئی۔ 3 مہینوں کی سفر کی مسافت کے بعد 1026 عیسوی میں سومناتھ مندر کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ ہندوستان کے الگ الگ علاقوں کے مہاراجہ اور راجواڑے اپنی اپنی فوج کے ساتھ مندر کی حفاظت کے لیے پہلے ہی موجود تھے۔ جنگ شروع ہوئی اور ایک سخت مقابلے کے بعد سلطان محمود غزنوی فتح یاب ہوا اور مندر کو توڑ دیا گیا۔ دوستو، یہی وہ مشہور جنگ ہے جس کی بنیاد پر بعض مورخین نے سلطان محمود غزنوی کی ذات کو ایک لٹیرا مشہور کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ سومناتھ کے بعد سلطان محمود غزنوی کی ہندوستان پہ آخری لڑائی 1027 عیسوی میں ہوئی تھی، جو دریائے سندھ سے دریائے بیاس کے درمیانی علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ امید کرتا ہوں دوستوں کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آپ کے پیار بھرے لائک اور کامنٹس کا بہت شکریہ۔